تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو دین مبین سے نوازا، عقل و شعور عطا فرمایا اور دیگر تمام مخلوقات میں ممتاز کیا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے اوپر، جنہیں الہ العالمین نے نبوت و رسالت کے لیے چنا، اور جن ہستیوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کھپا دی۔ بالخصوص بے شمار درود اور سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں اور آئیڈیل ہیں۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسی مہینے کی 9 تاریخ کو سرکار کائنات سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والسلام و صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ پیر کا دن، سحر کا وقت، عام الفیل کا سال اور نہ معلوم کتنے سارے واقعات بیک وقت اس تاریخ کے اندر رونما ہوئے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے محلات میں باقاعدہ طور پر زلزلے برپا تھے، اور نجومیوں نے اور ستارہ سناشوں نے اور اہل کتاب کے جانکاروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کی ولادت بسعادت مکے کی سرزمین میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، جو ابو طالب کے بھائی ہیں اور عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے، یعنی آپ کے کوئی بھی چچا نہیں بلکہ تمام کے تمام جو بھی چچا کے نام پہ ہم سنتے ہیں وہ آپ کے والد سے سب کے سب بڑے، یعنی آپ کے تاؤ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے 10 بھائی، یعنی 9 بھائی، ایک آپ کے والد محترم 10، یعنی عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ یہ تمام تر اتفاقات نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو پوری دنیا کفر و شرک سے بھری ہوئی تھی۔ دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، سب کے سب گویا کہ شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، دین ابراہیم کی طرف، یا یہودیت جو صحیح، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح دین تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح دین تھا، جو انجیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اس صحیح دین کی طرف کوئی بلانے والا نہ تھا۔ صورتحال یہ تھا کہ تورات مسخ ہو چکا تھا، انجیل بھی تحریف شدہ تھا، دین ابراہیم کی چند باتیں لوگوں میں پائی جاتی تھی اور سنائی جاتی تھی۔ من جملہ طور پر اگر یہ کہا جائے کہ دین نام کی کوئی چیز بچی نہیں تھی تو یہ تعبیر اپنے آپ میں غلط نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ پیدا کیے گئے تو اس کے بعد 40 سال تک آپ کو نبوت نہیں ملی، آپ کو رسالت نہیں ملی۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا گفتار، آپ کے معاملات، آپ کی تجارت اور لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن، یہ مکے کے سرزمین میں تمام تر باشندے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قرآن میں جب آپ کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی زبانی یہ کہلوایا کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ آپ کی زندگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 40 سالہ عظیم مدت تمہاری نظروں کے سامنے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کوئی اچانک تمہارے درمیان آسمان سے نازل کر دیے گئے، بالکل بھی نہیں، بلکہ تمہارے درمیان پیدا ہوئے،
پلے بڑھے، پروان چڑھی، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ کی تربیت ہوئی، زبان سیکھی، چلنا سیکھا، بولنا سیکھا، تجارت کرنا سیکھا، جو کچھ تھا دنیاوی معاملات آپ کے درمیان رہا ہے، اور تم اس شخص کی شخصیت سے، اس کی سیرت سے، اس کے اخلاق و کردار سے تم سب کے سب واقف ہو، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کوئی سوال کھڑا نہ کیا۔ جب میں سیرت کے طالب علم کے طور پر کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں ایک بات انتہائی اہمیت کے ساتھ کہنے کا اہل اپنے آپ کو پاتا ہوں، اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ بچوں کی تربیت بچپنے سے، بچوں کی تربیت بچپنے سے، اخلاقی سدھار، علمی معیار، زبان میں شرافت، اخلاق میں ایک اعلیٰ اور رفعت، اور دیگر تمام چیزیں جو ایک بہتر انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، ان تمام تر زیورات سے ہمارے اور آپ کے بچے بچپنے سے آراستہ و پیراستہ ہونا شروع ہو جانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کئی بار ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی جو کل تک بہت ساری برائیوں کا مجموعہ تھا، ان میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، بہت سارے گناہ اس کی جانب منسوب کیے جاتے تھے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن بے شمار لوگ ہمیشہ اس شخص کو ماضی کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور لوگ کہتے رہتے ہیں کہ کل تک تو تمہارا معاملہ یہ تھا، کل تم یہ کر رہے تھے، کل تک تم یہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی جو ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لیا، لیکن ہم اس کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ولادت جو کہ کفار کے گھروں میں ہوئی ہے، اللہ نے ان کے ماضی کو بھی غلاظتوں سے محفوظ رکھ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، تم اپنے بچوں کے اخلاقی معیار کی طرف خاص توجہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آگے چل کر کے یہ داعی بنے، یہ لوگوں کے لیے مصلح بنے، یہ واعظ بنے، یہ مربی بنے، تو ان کا ماضی ان کے لیے رکاوٹ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم اور آپ اگر یہ شکایت کرتے ہیں تو ہماری یہ شکایت انتہائی بے معنی ہے کہ ہمارے بچے ایسا اور ہمارے بچے ویسے اور فلاں ایسے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے ان کی تربیت پہ جو محنت اور کوشش ہماری ہونی چاہیے، جو ان کے پیچھے ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے، جو انویسٹمنٹ ان کے پیچھے ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے، بالخصوص دینی تربیت کے لیے، وہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہاں، دنیاوی تمام طرح کے انتظامات اور تعلیم اور تربیت اور نہ معلوم کیا یہ سب کچھ ہم اور آپ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دینی تربیت نہ کرنا یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلطی اور بھول ہے۔ مستقبل میں ہمیں اور آپ کو اس کا خمیازہ بڑے خطرناک قیمت چکا کر کے ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی پوری زندگی کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پر اس کا تذکرہ کیا۔ اب جب آپ نبی بنائے گئے ہیں تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر درس دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اقربا کو، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، تو اللہ کے رسول نے قریبی رشتہ داروں میں معلوم ہے کن لوگوں کو شامل کیا؟ جو 10 پشتوں تک، 10 پشت آگے جا کر کے جو آپ کے قریبی رشتہ دار قرار پاتے تھے، 10 پشت آگے جا کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوتے تھے، یعنی جن کی رشتہ داریاں
10 پشت پیچھے جانے کے بعد ملتی تھی ان سب کو، اور جو قریبی تھے وہ تو تھے ہی، ان سب کو اللہ کے رسول نے بلایا، دعوت دی اور دین سمجھایا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں نے یہ پڑھا سیرت کی کتابوں میں، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آج ہم اور آپ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے چچا، اپنے دادا اور اپنے دادا کے بھائیوں اور پھر ان کی اولاد، اگر ہم یہیں تک کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کس قدر بیگانگی کا ماحول ہے، ایک دوسرے سے کس قدر دوری کا ماحول ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ آپ سے جو بات کر رہے تھے وہ کون ہے، تو لوگ عام طور پر اس انداز میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے نہیں بلکہ ہمارے چچیرے چچا ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے دادا کے بیٹے ہیں، ہمارے دادا کے بیٹے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر یہ ہے کہ دادا کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہیں، اور اسے صرف دادا کے بھائی نہیں اور ان کے بیٹے نہیں بلکہ 10 پشت پیچھے جا کر کے جو آپ کے رشتہ دار قرار پاتے ہیں وہ سب کے سب قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ آج ہم نے اور آپ نے رشتے ناطی نبھانا کس قدر ترک کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا انسان ہدایت یافتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلنے والا انسان صراط مستقیم کا مسافر بن جائے گا وہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کے ذمے اللہ نے صرف اتنا رکھا کہ وہ لوگوں تک صاف صاف پیغام ربانی کو پہنچا دیں، بس ختم۔ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور وہ گویا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اس پیغام پہ عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول کے معاملے میں کس قدر حساس ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به، میں کسی ایسے عمل کو چھوڑ نہیں سکتا جس عمل کو اللہ کے رسول انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی جو کام اللہ کے رسول کرتے، جو اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے، میں اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ جبکہ یہ بات ہم تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تمام تر سنتیں فرض کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ بعض سنتیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، بعض سنتیں مؤکدات ہیں، بعض مستحب کے درجے میں ہیں اور بعض جواز کے درجے میں ہیں۔ تو ہر تمام وہ سنتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ فرض کے درجے میں نہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کا بالکل بھی مجال نہیں رکھتا، میری یہ جرأت اور ہمت نہیں کہ میں اللہ کے رسول کی کسی سنت کو جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے میں چھوڑ دوں۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا عملت به، ان تمام پہ میں عمل کروں گا، فانی اخشى، مجھے اس بات کا خوف ہے، ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ، اگر اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کے احکامات میں سے کسی کو بھی میں چھوڑوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر میں اللہ کے رسول کے احکامات اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کی سنت کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں مل کر کے وہ دین کی عمارت بنتی ہے جسے ہم اور آپ دین کا قلعہ اور صراط مستقیم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اور آپ نہ معلوم کتنی سنتوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور دین چند ایک کام کا نام نہیں، مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ آج اگر میں مسلمانوں کے عموم کی بات کروں تو ہماری اور آپ کی حالت بدھوں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، زرتشتوں سے بہت زیادہ علمی اعتبار سے مختلف نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے بدھوں سے اور سکھوں سے
اور اس کے علاوہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے اور زرتشتوں سے اور ہندوؤں سے علمی اعتبار سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ کیوں یہ بات اتنی سخت بات میں نے کیوں کہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر عام طور پر کسی بھی شخص سے آپ پوچھیے بھئی دین کیا ہے، آپ کیا جانتے ہیں دین کے بارے میں، تو معلوم ہے آپ کو کیا جواب ملتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور 2-4 باتیں ہو سکتا ہے مزید مل جائیں، اور اس کے بعد یہ ان کا دین ہے جو مکمل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 6600 سے زائد آیتیں نازل کی ہیں، 6600 سے زائد آیتیں، 30 پارے ہیں، 30 پارے 114 سورتیں ہیں، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں۔ ذرا سوچئے کہ جس دین کو ہم اور آپ جانتے ہیں، یعنی عوام کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اگر ہم انگلی کی ان پوروں میں گننا چاہیں گے نا، تو یہ پور جو ہے نا، اس میں جو 15 نشانات کے ساتھ 15 کھانے بنے ہوئے ہیں نا، میرے خیال سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان 15 کھانوں کو شمار کر کے مکمل کر لیں۔ یعنی دین میں جب آپ ان سے پوچھیں کہ بے نماز کیا ہے، مطلب دین کیا ہے، تو وہ ان 15 باتوں کو وہ بیان نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی دینی جانکاری کی حالت ہے۔ جبکہ دین کیا ہے؟ مکمل نظام زندگی کا نام ہے، مکمل نظام زندگی۔ اب نظام زندگی میں سیاست بھی ہے، قیادت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اس کے علاوہ قضاء بھی ہے، عدالت بھی ہے، اس کے علاوہ جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، عبادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے۔ جتنے بھی علوم و فنون ہیں، تمام تر کا تعلق دین سے ہے، تمام تر کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے۔ طب ہے، حکمت ہے، بلاغت ہے، فلسفہ ہے، زبان ہے، بیان ہے، میتھمیٹکس ہے، جتنے بھی علوم و فنون ہم اور آپ جانتے ہیں، ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے۔ اور آج ہمارے اور آپ کے اندر دینی مزاج نہ ہونے کی بنیادی وجہ، یعنی ہم اور آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا بھائی کہ دیندار کا مطلب فلاں انسان، تو دینی مزاج نہ ہونا، یا دین میں جو فلیکسیبلٹیز پائی جاتی ہے، جو نزاکتیں پائی جاتی ہیں، جو رعایات پائی جاتی ہیں، جو آسانیاں پائی جاتی ہیں، جو سہولتیں پائی جاتی ہیں، جو رہنمائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بہت معمولی فہم رکھنے والا انسان بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا۔ لیکن ان تمام کے بارے میں ہماری جانکاری نہ ہونا اور اس کی سمجھ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیرت کے مطالعے سے ہم اور آپ کو صدور ہیں۔ اگر میں بات کروں تو ہماری اور آپ کی 90% لوگوں کی آبادی کا حصہ ایسا ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے آج تک ایک بھی چھوٹی سی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، ایک بھی سیرت کی کتاب چھوٹی سی چھوٹی نہیں پڑھی ہوگی، ہے نا؟ ہم اور آپ سیرت کے بارے میں اگر بات کریں تو لوگوں کو اگر پوچھیں کہ بھئی آپ سیرت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چند معلومات، پوائنٹڈ معلومات، ہے نا، چند نشان زدہ معلومات کہ بھئی نبی کا نام، نبی کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا خاندان کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام کیا ہے، شہر کا نام کیا ہے، آپ کی وفات کب کہاں ہوئی، آپ کی وفات کب ہوئی، آپ کے چچا کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے خاندان کا شجر نسب، یعنی گویا کہ جس طریقے سے ہم اور آپ عام معلومات میں جی کے ٹائپ کی جو علم ہمارے اور آپ کے پاس ہوتی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت کا مطلب، سیرت یعنی دینیات کا جی کے، جنرل نالج، جبکہ حقیقت میں اگر کسی نے اس طرح کا علم حاصل کر رکھا ہے سیرت کا، تو اس نے تو کچھ معلومات تو اکٹھا کی ہے، اس کو سیرت کا علم نہیں ہے، اس کو سیرت کا علم نہیں۔ اگر وہ سیرت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی مکمل سیرت کی کتاب، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی سیرت کی کتاب میں آپ سجیسٹ کون سی کتاب کریں گے، تو میں سب سے مختصر کتاب جس کو میں سمجھتا ہوں، دیگر تمام کتابیں اس سے بھی زیادہ مختصر ہے لیکن پھر اس میں سیرت نہیں ہے، اس میں کیا ہے، اس میں معلومات تو ہے، اس میں جی کے ہے، اسلام یعنی سیرت کا جی کے ہے، جس سے آپ کچھ اخذ نہیں کر سکتے، کچھ معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں، جس سے آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے، کچھ یاد کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کے سانچے میں اب آپ نے آپ کو ڈھالنا چاہے تو کچھ ڈھال نہیں سکتے، البتہ آپ کو کچھ معلومات حاصل ہو جائے گی کہ حجۃ الوداع کس سن میں ہوا، ہے نا، صلح حدیبیہ کس سن میں پیش آیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریبی لوگ کون تھے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ کون تھے، جنگ بدر کب پیش آیا، اس قسم کی معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہے ایسی کتابیں۔ تو سب سے مختصر ترین کتاب جس سے آپ کچھ سیرت سیکھ سکتے ہیں وہ ہے الرحیق المختوم۔ الرحیق المختوم جو تقریباً 550-600 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے مختصر ترین کتاب ہے، مختصر ترین، جس کے ذریعے سے آپ کسی حد تک سیرت کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ پوری کتاب کو سمجھ کر کے اور کم از کم ایک صفحے کو 2-3 بار پڑھیں تب، کیونکہ الرحیق المختوم کے ساتھ ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیرت الرحیق المختوم کی جو زبان ہے وہ مشکل ہے۔ اردو کی جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے وہ مشکل ہے، اس کی وجہ سے عوام کو بہت حد تک پریشانی ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہے نا۔ تو مختصر ترین کتاب ہے تو ظاہر سی بات ہے زبان بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی، کیونکہ جب کئی باتوں کو آپ ایک لفظ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ایسے لفظ آپ لائیں گے جس سے وہ تمام معنویت ادا کیا جا سکے۔ تو سیرت کا عدم مطالعے کی وجہ سے ہم اور آپ وہ مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں جس مسلمان کی ضرورت آج کے سماج کو ہے، اور ہمیں اور آپ کو خود اپنے آپ میں جو انسان چاہیے، جو مسلمان چاہیے، اگر میں اپنے آپ میں تلاش کرنا چاہوں تو ہمیں اپنے آپ میں مسلمان نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے بھئی اپنے آپ میں مسلمان کوئی کیوں تلاش کرے گا؟ میں ایک بات کروں گا پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بھئی ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو، ہے نا۔ کم از کم آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کے ساتھ انصاف ہو، آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کی تاریخ میں ہر انسان اپنے لیے اپنے آپ کو سب سے بڑا ظالم پاتا ہے، تو میں غلط نہیں ہوں۔ سب سے بڑا ظالم ہمارے اور آپ کے وجود کے لیے سب سے بڑا ظالم کا اگر نام لکھا جائے تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہر انسان میں سب سے بڑا ظالم وہ اپنے آپ کے لیے خود ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ظلم کرنے والوں کی فہرست اگر تیار کی جائے تو سب سے اوپر میں جس کا نام ہوگا اور جس کے ظلم کی جو اگر فیصد بات کی جائے، فیصد، تو میرے حساب سے کم از کم 90% اس کے حصے میں وہ ظلم آتا ہے جو اس کے اوپر ہو رہا ہے، جس کا کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک اچھا مسلمان اگر وہ تلاش کرنا چاہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ اپنے آپ سے۔ تو وہ اپنے آپ کو وہ اچھا مسلمان اگر بنانا چاہتا ہے اپنی نظروں میں، کم از کم اپنے لیے جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے مفید ہو، تو اس سیرت کا مطالعہ کر کے انسان کو اپنے آپ کو وہ بہترین انسان بنانے میں انشاءاللہ العزیز مدد دے سکتی ہے سیرت کا مطالعہ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی چیز جو اللہ کے رسول کرتے تھے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے میں اس کو کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس کو کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کے علم میں بھی یہ بات لانا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ، کتنا؟ 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم اس سال 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ڈی جے وغیرہ کے لیے لوگوں نے خرچ کرنے کا پورا ارادہ ہی نہیں بلکہ عزم مصمم کر لیا ہے۔ ڈی جے والوں کو باقاعدہ طور پر انہوں نے پیشگی رقم ادا کر دی ہے، پوری پرمیشن وغیرہ لیا جا چکا ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ سب کچھ جو ہونے والا ہے اور ہونے جا رہا ہے وہ کس نام پہ ہونے والا ہے؟ کس نام پہ؟ نبی کے نام پہ۔ کس نام پہ؟ نبی کے نام پہ، نبی کی ولادت کے نام پہ، نبی کی ولادت کے دن پہ خوشی منانے کے نام پہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ہم اتنے خوش ہو رہے ہیں، ہم کا مطلب مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اب ڈی جے بجائیں گے۔ بھائی اب ڈی جے کے اس کے تمام تر لہروں کے ساتھ اور اس کے تمام تر گانوں اور بجانوں کے ساتھ اب وہ ناچیں گے، اب وہ گائیں گے، اب وہ چھڑکیں گے۔ یہ حالت ہو رہی ہے ہمارے اور آپ کے مسلم سماج کی۔ ہم دنیا والوں کو کیا میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ میوزک پسند کرتے تھے؟ کیا آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک
ڈی جے اور میوزک کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ کیا آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے اتنے بڑے محب اور اتنے بڑے محبت کرنے والے ہیں کہ آج ہم ان کی پیدائش کے موقع پہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں؟ کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کرنے والے کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ بالکل غلط سوچ ہے۔ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے، بہت ہی زیادہ ہمیں اور آپ کو فرق پڑنے والا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی محرم کے مہینے میں جو تعزیے اٹھائے گئے، ہم نے اور آپ نے تو نہیں اٹھایا، اٹھانے والوں نے اٹھایا، فرق پڑا کہ نہیں پڑا ہمیں اور آپ کو؟ کیا ہمارے نوجوانوں نے اس میں جا کے شرکت نہیں کی؟ ہمارے محلے کے لوگ کیا اس میں نہیں گئے؟ کیوں گئے؟ کیونکہ ہم نے اور آپ نے لوگوں کو ان برے کاموں سے روکنے کے لیے جو کوششیں ہونی چاہیے وہ کوششیں کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اب تو ہم ہر طریقے سے پاک اور پوتر ہو چکے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اور فریضہ انجام دینا ترک کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بدعات، خرافات اور تمام طرح کے غیر شرعی کام ہمارے اور آپ کے سماج میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے، انہیں خوف کھانا چاہیے۔ کس بات سے؟ کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غضب ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، ان کے اوپر کوئی فتنہ نازل نہ کر دیا جائے، کوئی آزمائش میں ڈال نہ دیے جائیں، یا ان کے اوپر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے، کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ آج سوچئے ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ جیسے مسلمان کہلانے والے لوگ کتنے ہی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب تک گناہ کے درجے میں تھا تب تک تو ٹھیک ہے، گناہ تھا، لیکن آج کی تاریخ میں محبت نبی کے نام پہ جب یہ گناہ کیا جائے گا تو کتنے لوگوں میں جوش اور جذبہ تو دین کا ہوگا لیکن عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والا ہوگا۔ جذبہ کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کی باتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کیا ہے کہ بھئی لوگ کفار اور مشرکین اور دشمنان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، لہٰذا ہم انہیں بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول کی عظمت کیسی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈھول کے ذریعے سے، ڈھولوں کی آوازوں کے ذریعے سے، جو شیطانی آواز ہے، جو ابلیس کی ساز ہے، کیا اس کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کی عظمت کیسی ہے، جس عظمت کے تذکرے میں حقیقت میں اللہ کے رسول کی توہین چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کے دین کی صورت کو مسخ کرنا یہ اس کی عملی تصویر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کوشش میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جمعیت اہل حدیث آکوٹ کی مقام جمعیت کی پیش رفت سے اور کوششوں سے تمام تر جماعت اور مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلا کر کے ہم نے ابھی تک 3 میٹنگیں کی ہیں، 3 میٹنگیں۔ آخری میٹنگ آج رات آپ کی اسی مسجد میں ہوئی، الحمدللہ کامیاب میٹنگ رہی، کئی احباب شریک ہوئے، کئی لوگ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ڈی جے اور دیگر تمام طرح کے سماجی برائیاں، جس برائی کے اثرات میں ہم تمام کے تمام لوگ مشترک ہیں اور جس سے ہم سب کے سب متاثر ہونے والے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں، اس کی بےخونی کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کے سب ایک متحدہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی کوششیں جاری و ساری رکھیں گے اور کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے نوجوانوں سے کہ آپ بھی اپنی تمام تر کوششیں اور تمام تر جد و جہد اس بات میں صرف کرنے کی کوشش کیجئے کہ مسلم سماج تمام طرح کی برائیوں سے بچ سکے۔ اگر آپ اپنی زبان سے یہ کوشش کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے،
ہاتھ سے کر سکتے ہیں کا مطلب ہاتھ سے روکنا مار پیٹ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، آپ کا اپنا ہے، آپ کا اپنا دوست ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، تو آپ ان کو ہاتھ سے بھی روکنے کے مجال رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں۔ اگر زبان سے کرتے ہیں تو زبان سے کیجیے، اور اس کے علاوہ دیگر حکمتیں، قانونی چارہ جوئی اور دیگر تمام وہ طریقے جو ہمارے اور آپ کے سامنے پرامن ماحول میں رہتے ہوئے امن کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو بھی امکانات کے دروازے ہیں، ان تمام تر دروازوں اور ان تمام تر راستوں کا استعمال ہر ممکن طریقے سے کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھیے، آج وقت ہے، آج آپ کے پاس دین کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کی اکثریت ہے۔ میں مانتا ہوں برائی میں پڑے ہوئے لوگوں کی اکثریت عملی طور پر زیادہ ہے، لیکن ان لوگوں میں بھی دین کا جذبہ ہے، وہ نبی کے نام پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ نبی چاہتے کیا تھے، نبی کرتے کیا تھے، نبی کس بات سے خوش ہوتے تھے، نبی کس بات سے ناراض ہوتے تھے، نبی کی چاہت کیا تھی، اللہ کے رسول کی سیرت کیا تھی، یہ ہمیں اور آپ کو بتانا ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اہل حدیثوں کی بنتی ہے۔ کیوں؟ آپ کہو گے جناب دلدل تو وہاں ہے، تو علاج ہمیں اور آپ کو کیوں کرنا ہوگا؟ ان کے علماء کیا کر رہے ہیں، ان کے واعظین کیا کر رہے ہیں، ان کے مصلحین کیا کر رہے ہیں، ان کے ذمہ داران کیا کر رہے ہیں؟ تو ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ خالص دین عطا کیا ہے۔ نمبر 2، الحمدللہ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو میں غلطی پہ نہیں ہوں کہ اہل حدیث کے علماء اور عوام بالخصوص سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں دین کو سمجھنے والے، دین کو برتنے والے اور دین کو پہنچانے والے بن سکتے ہیں۔ علمی طور پر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو برتری عطا فرمائی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال آسانی کے ساتھ ملنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے عوام بھی چھوٹے موٹے عالم سے کم نہیں، ان کو بھی الحمدللہ عقائد کی سمجھ ہے، انہیں بھی سیرت کی جانکاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر کے جب تک ہم مر نہیں جاتے، ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ ہمیں اور آپ کو ایسا سیکھنے کو ملتا ہے جس کی توفیق اوروں کو آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہے۔ اور پھر جو علمی باتیں، جو علمی گفتگو، جو علمی مواعظ اور اس کی کوششیں ہمارے اور آپ کے درمیان پائی جاتی ہیں وہ اوروں میں نہیں، اور الحمدللہ بالخصوص ہماری عورتوں میں جو علمی بیداری ہے آج کی تاریخ میں بھی وہ اوروں کے یہاں نہیں۔ میں مانتا ہوں جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، جس درجے کے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوروں کے بنسبت الحمدللہ بہت ہی زیادہ اور بہت حد تک قابل اطمینان بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خبردار کیا ہے۔ ایک آخری آیت پیش کر کے آپ کے سامنے بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث، ناچ گانے کی چیزوں کو خریدتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خریدیں اور خریدتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو انجانے میں اور لا علمی اور جہالت میں بھٹکا دیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی لہو الحدیث جو خرید رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، انہیں علم نہیں کہ حقیقت میں انہوں نے گمراہی کا سامان خریدا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ گمراہی کا سامان خریدا ہے۔ وہ انجانے میں مسلمانوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا رہے ہیں، انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو لہو الحدیث، ناچ گانے کی چیزیں خریدتے ہیں، خریدنے میں مدد کرتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں، کرائے پہ لینے میں مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور رسوا کن عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ وہ ذلت کا طوق اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے اور آپ کے گلے میں ڈال سکتا ہے اور آخرت میں تو ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ اب جب میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں ان آیات کو پڑھنے کے بعد تو وہ یہ ہے کہ جب ہم ہندوستان کی سیاست کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
اور اپنے مسلم سیاست دانوں کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کے لیے دین کی شکل و صورت کو مسخ کیا۔ نتیجتاً آج کوئی بھی قابل ذکر سیاست داں اور قابل ذکر سیاسی آدمی ہمیں اور آپ کو مسلمان نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور بعض اگر کسی حد تک قابل ذکر سیاست داں ہیں بھی تو ان کا انجام انتہائی رسوا کن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی شبیہ کو مسخ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر آپ کا تعلق سیاست سے ہے تو آپ دین کو مسخ کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ سیاست کی چند روٹیاں سینکنے میں آپ اپنی آخرت کو جلا ڈالیں گے، آپ اپنی آخرت کو بھسم کر ڈالیں گے، آپ اپنی آخرت کو برباد کر ڈالیں گے۔ اور ممکن ہے کہ سیاست کی روٹی کے بغیر بھی آپ کو روٹیاں حاصل ہو جائے، لیکن آخرت کی کامیابی کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں، اللہ کو راضی کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کیے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ یستحلون الحریر والحریر، جو ریشم کو حلال قرار دیں گے آخری زمانے میں، اور اس کے بعد بعض قسم کی باتوں یعنی گانے بجانوں کو حلال قرار دیں گے۔ قال، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا یمسخ منہم آخرون قردۃ وخنازیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گروہوں کے آخری ٹولوں کو کیا کرے گا؟ بندر بنا دے گا اور سور بنا دے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ اللہ ان کے آخری ٹولے کو کیا کرے گا؟ بندر اور سور بنا دے گا۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ ایک دو دن ایسا نہیں ہے کہ بندر بن گئے اور بچ گئے، نہیں، بلکہ بندر بنے رہیں گے اور بدستور بنے رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے بندر اور سور بنے رہیں گے۔ کیا مراد چاہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ یہ ڈھول تاشے کو جو انتظام مسلمانوں نے کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کے طور پر ہم میں سے لوگوں کو بندر بنا دے، سور بنا دے، ہماری شکلوں کو بدل دے؟ آپ کہو گے کہ جناب کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بے شک ایسا بھی ممکن ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک شخص، ایک طالب علم ایک بڑے محدث کے پاس تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ ایک شخص نے ازروہ مذاق یہ بات کہی کہ بھئی اپنے پیروں کو فرشتوں کے پروں سے دور کر لو، ورنہ تم جس انداز میں اور جتنا جلدی جلدی چل رہے ہو تم فرشتوں کے پروں کو توڑ ڈالو گے۔ کیا کرو گے؟ فرشتوں کے پروں کو توڑ ڈالو گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو لوگ طلب علم میں نکلتے ہیں اللہ کے یہ نورانی فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ مذاق کیا اس شخص نے، آن کے آن میں اس طالب علم نے دیکھا کہ اس شخص کی دونوں پنڈلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی کی سنت کا مذاق بنانے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا، اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور اس بات کی قوی امکانات ہیں اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو سنت کا مذاق بنائے گا انہیں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلوں میں ڈالے گا اور آخرت میں بھی۔ لہذا جو لوگ اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں، اس قسم کے ناچ گانوں میں، اس قسم کے ڈی جے وغیرہ کے پارٹیوں میں جو لوگ شرکت کرنے کا ابھی تک ارادہ رکھتے تھے، میری ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیے اور دوسروں کی آخرت کی تباہی کے لیے بچانے کی فکر کیجئے اور اس کے لیے کوشش کیجئے۔ اور جن لوگوں نے کسی بھی قسم کا تعاون دینے کا وعدہ یا ارادہ کیا ہے وہ اپنے اس وعدے اور ارادے سے باز آ جائے۔ آپ کا ووٹ اگر آپ کو نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں، اگر گمراہوں کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، اگر ڈی جے کے چاہنے والوں میں کے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو کیا ہمارے اور آپ کے پاس نہیں؟ کیا دیندار طبقے کے پاس نہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے ارادے اور ہمارے اور آپ کی خواہشات یوں ہی ہیں ہم کسی کا نام پڑھ کر کے صرف ووٹ دے دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کہوں گا اگر گمراہ ٹولیوں نے اتحاد کیا ہے اس بات پہ کہ جو دین کو مسخ کرے گا ہم انہیں ووٹ دیں گے، تو آج دیندار طبقے کو بھی اس بات پہ اتحاد کر لینا چاہیے کہ جو دین کو مسخ کرے گا، جو دین کی شبیہ کو خراب کرے گا، نبی کی سنت کے نام پہ ناچ اور گانے کرے گا، ہم انہیں ووٹ کیا، ہم انہیں کسی بھی درجے کا سپورٹ بھی نہیں کریں گے، چاہے اس کا نام مسلمانانہ ہو یا ہندوانہ، کوئی بھی نام ہو، ہمیں نام سے کوئی مطلب نہیں، چاہے وہ اپنے محلے کا ہو یا غیر کے محلے کا، ہم ایسے کسی شخص کی حمایت کر نہیں سکتے جو دین کی شبیہ کو مسخ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کا حقیقی سپاہی بنا، ہم تمام کو احیاء سنت کے معاملے میں، احیاء سنت کے راستے میں کوشش کرنے والا بنا، ہم سب کو دین پہ عمل کرنے والا بنا، اور جو لوگ بددینی کی طرف گامزن ہیں ان سب سے ہم سب کو جو بھی کوششیں ہمارے اور آپ کے حصے میں آ سکتی ہے یا جو بھی کوششیں ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر کوششوں کو انجام دینے والا ہم سب کو بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔